اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے. اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو, وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں گے. 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں, مسلمان کا یہ ہنی مون ہے. یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا, جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں, شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہیں تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا, وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا مذاق ہے. سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے, عمرے پہ لے جاؤ بیگم کو, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم کو, آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے, جو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے, تو ان کی ذرہ نوازی, گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو, اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے, تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کے قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے؟ جنت ہے. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا ہے بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی, میں بزی ہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا. ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے, سمجھتے ہو. ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہیں, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں, کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا, اس کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہیں. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے ہی لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس. اس نے کہا میں خود بہو ہوں, اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے.
اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کی, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو وہی خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا. میں نے کہا ابھی بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس نے. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی. ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم. جو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں آتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے. تو مشہور واقعہ ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا, اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا, اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی, کسی نے ایک نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے, دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے, چھوڑ دیں اس کو, کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے. انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت. تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو, آج کل یہ بالکل ختم. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا, بولو نا. 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے, کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ, بھائی کچھ مزہ آئے گا, تو مزہ نہیں آتا وہاں پہ, ٹینشن ہوتی ہے. مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے, وہ ہے بھائی کوئی فلم دکھائیں گے, کیا کریں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں, وہ معمولات کروائیں گے, بھائی صبح کی تسبیح, شام کی تسبیح ہے, پھر تعلیم ہے, پھر مذاکرہ ہے. بورنگ لائف. لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے اب وہ ریونڈ کے مقیمین بن گئے ہیں, وہ سارا دن اسی معمول میں. او بھائی آپ, یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے. انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف, ہمیں اسی میں مزہ ہے. ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے ہیں جو عینی شاہدین گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا. آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے, اب کیا. مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا.